الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل ہدایت الصرف سے سبق نمبر 12 پڑھیں گے۔ اس میں ابواب کے تعلق سے بیان ہوگا۔ اولاً تو باب کسے کہتے ہیں اس کی تعریف بیان کریں گے، نیز ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں اور کون کون سے باب ہیں، انشاءاللہ عز و جل اسے بیان کیا جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں 12واں سبق، ابواب کا بیان۔ سب سے پہلے مصنف باب کی تعریف کر رہے ہیں۔ باب کا لغوی معنی ہے دروازہ۔ باب لغت کے اعتبار سے دروازے کو کہتے ہیں، باب یعنی دروازہ، اور اصطلاح میں ایک مصدر سے جتنی بھی گردانیں اور ایسے صیغے بنتے ہیں کہ جن میں لفظی اور معنوی مناسبت ہو، باب کہلاتے ہیں۔ یعنی ایک مصدر سے جتنی گردانیں بنتی ہیں یا جتنے ایسے صیغے بنتے ہیں جن میں لفظی اور معنوی مناسبت ہو، اسے باب کہتے ہیں۔ لفظی اعتبار سے بھی ان صیغوں میں مناسبت ہو اور معنوی اعتبار سے بھی ان صیغوں میں مناسبت ہو، یعنی واحد مذکر غائب کے صیغے کا جو اس میں جو معنی پایا جاتا ہو، ٹھیک ہے، جس فعل کا معنی پایا جاتا ہو اس کے تمام گردانوں میں بھی وہی معنی پایا جاتا ہو۔ نیز اس میں لفظ کے اعتبار سے یعنی واحد مذکر غائب کے صیغے میں حروف اصلیہ جو ہوں اس کے تمام صیغوں میں حروف اصلیہ وہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو باب کسے کہتے ہیں؟ باب ایک مصدر سے جتنی بھی گردانیں بنتی ہیں یا جتنے بھی ایسے صیغے بنتے ہیں جن میں لفظی اور معنوی مناسبت ہو، وہ باب کہلاتے ہیں۔ یہ تو باب کی تعریف ہے، ٹھیک ہے نا۔ باب کی جمع ابواب ہے۔ ابواب یہ باب کی جمع ہے، جیسے قلم کی جمع اقلام، اس طرح باب کی جمع ابواب۔ لیکن عام طور پر باب کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد میں عام طور پر باب اسے کہتے ہیں، یعنی ماضی اور مضارع کے پہلے صیغے کو ملا کر کے باب کا نام دے دیتے ہیں۔ ثلاثی مجرد میں عام طور پر ماضی اور مضارع کے پہلے صیغے کو ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ باب ہے۔ مثال کے طور پر باب ضرب یضرب، ضرب ماضی کا صیغہ اور یضرب مضارع کا صیغہ، یعنی ثلاثی مجرد میں ماضی اور مضارع دونوں کے پہلے صیغے کو ملا کر باب کا نام دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے ابواب ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مخصوص وزن ہوتا ہے، اس وزن کو باب کہتے ہیں۔ جیسے افعال ہے تو باب افعال کے وزن پر، یعنی افعال کے وزن پر جتنے بھی مصادر آتے ہیں تو وہ سب باب افعال سے ہوتے ہیں، یعنی افعال کا وزن جو ہے یہ خاص ہے باب افعال کے ساتھ۔ حاشیے میں اصول بیان کیے ہیں، دیکھیں حاشیے میں کہ لیکن آسانی کے لیے ثلاثی مجرد میں ماضی و مضارع کے پہلے صیغے اور اس کے علاوہ میں مصادر کے مخصوص اوزان کو باب کہہ دیا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے علاوہ جو مصادر ہیں ان مصادر کے مخصوص وزن کو کیا کہتے ہیں؟ باب کہتے ہیں۔ خیر، اب دیکھیں باب کی تعریف کے بعد ثلاثی مجرد کے ابواب کو بیان کر رہے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے ابواب، اس کے ابواب کی کل تعداد 8 ہے، یعنی ثلاثی مجرد کے کل 8 ابواب ہیں جن کی 2 قسمیں ہیں۔ ثلاثی مجرد کی جتنی بھی ثلاثی مجرد کے تمام ابواب جو ہیں یہ 8 ہیں، اور ان کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مضطرد، نمبر 2 شاذ۔ نمبر 1 مضطرد۔ مضطرد کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف اور مضطرد ابواب کون کون سے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ مضطرد وہ ابواب ہیں جنہیں کثیر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو ابواب بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں انہیں مضطرد کہتے ہیں۔ یہ 5 ابواب ہیں۔ ثلاثی مجرد کے کل 8 ابواب ہیں، ان میں سے 5 ابواب مضطرد ہیں۔ نمبر 1 نصر ینصر،
نمبر 2 ضرب یضرب، نمبر 3 سمع یسمع، نمبر 4 فتح یفتح، نمبر 5 کرم یکرم۔ یہ 5 ابواب مضطرد کہلاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اب نوٹ میں دیکھیں بیان کر رہے ہیں، نوٹ ان میں سے پہلے 3 کو ماضی اور مضارع میں عین کلمے کی حرکات کے مختلف ہونے کی بنا پر ام الابواب یا اصول الابواب کہتے ہیں، یعنی نصر ینصر، ضرب یضرب، سمع یسمع کو ام الابواب یا اصول الابواب کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نصر ینصر ہو یا ضرب یضرب ہو یا سمع یسمع ہو، ان میں ماضی کا عین کلمہ دیکھیں اور مضارع کا عین کلمہ دیکھیں، دونوں کے عین کلمے میں الگ الگ حرکت ہے۔ اگر ماضی میں جیسے نصر ینصر ہے تو نصر ینصر میں ماضی کے عین کلمے میں فتحہ ہے، ماضی کا عین کلمہ کون ہے؟ صاد، نصر فعل کے وزن پر ہے نا، نصر فعل، تو عین کلمہ پر فتحہ ہے نصر میں، اور مضارع کے عین کلمہ میں کیا ہے؟ ضمہ ہے، ینصرو یفعلو کے وزن پر ہے، ینصرو یفعلو، مضارع میں عین کلمہ پر ضمہ ہے، اور باب ضرب یضرب میں عین کلمہ پر فتحہ، ماضی کے عین کلمہ پر فتحہ اور مضارع کے عین کلمہ پر کسرہ ہے، تو دونوں یعنی ماضی اور مضارع دونوں کے عین کلمے پر الگ الگ حرکت ہے۔ اسی طرح سمع یسمع میں بھی، تو اس لیے انہیں ام الابواب اور اصول الابواب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرے ابواب ہیں انہیں فروع الابواب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ثلاثی مجرد کی جو دوسری قسم ہے، ثلاثی مجرد کے ابواب کی جو دوسری قسم ہے شاذ، اسے بیان کر رہے ہیں۔ شاذ وہ ابواب ہیں جو بہت قلیل استعمال ہوتے ہیں، جو بہت کم استعمال ہوتے ہیں، انہیں شاذ کہتے ہیں۔ یہ 3 ہیں، 3 ابواب، ثلاثی مجرد کے 3 ابواب شاذ کہلاتے ہیں۔ نمبر 1 حسیبہ یحسبو، ماضی اور مضارع دونوں کا عین کلمہ مکسور۔ نمبر 7 کعدہ یکادو، اصل میں کیا تھا؟ کعودہ یکودو تھا، تعلیل کے بعد کعدہ یکادو ہو گیا۔ نمبر 8 فضلہ یفضلو، یہ 3 ابواب حسیبہ یحسبو، کعدہ یکادو، فضلہ یفضلو، یہ شاذ کہلاتے ہیں۔ اب ہر باب کی علامت بیان کر رہے ہیں۔ ان ابواب کی علامات، نمبر 1 نصر ینصر، اس کی ماضی مفتوح العین اور مضارع مضموم العین ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ علامت کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ نصر ینصر کی علامت یہ ہے کہ اس کا ماضی، نصر ینصر کا ماضی مفتوح العین، یعنی نصر ینصر کے ماضی میں عین کلمہ مفتوح ہوتا ہے، عین کلمے پر فتحہ ہوتا ہے، اور مضارع مضموم العین، یعنی مضارع میں عین کلمہ مضموم ہوتا ہے، اس پہ ضمہ ہوتا ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ باب ضرب یضرب کی علامت کیا ہے؟ کہ اس کی ماضی مفتوح العین اور مضارع مکسور العین ہوتا ہے، ماضی مفتوح العین اور اس کا مضارع جو ہے یہ مکسور العین، مضارع کے عین کلمے پر کسرہ ہوتا ہے۔ سمع یسمع، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی ماضی مکسور العین، یعنی اس کے ماضی کے عین کلمہ پر کسرہ، اور مضارع مفتوح العین ہوتا ہے، مضارع کے عین کلمہ پر فتحہ ہوتا ہے۔ فتح یفتح، اس کی ماضی اور مضارع دونوں مفتوح العین، فتح یفتح میں کیا ہے؟ ماضی بھی مفتوح العین، مضارع بھی مفتوح العین، یعنی ماضی اور مضارع دونوں کے عین کلمے پر فتحہ ہوتا ہے۔ کرما یکرم، اس کی ماضی اور مضارع دونوں مضموم العین ہوتے ہیں، کرما یکرم کا ماضی اور مضارع دونوں کے عین کلمہ پر ضمہ ہوتا ہے، مضموم العین ہوتے ہیں۔ حسیبہ یحسب، اس کی ماضی اور مضارع دونوں مکسور العین ہوتے ہیں، حسیبہ یحسب کے مضارع اور ماضی دونوں کا عین کلمہ جو ہوتا ہے مکسور العین ہوتا ہے، اس پر کسرہ ہوتا ہے۔ کعدہ یکادو، اصل میں کیا تھا؟ کعودہ یکودو، تو دیکھیں کعودہ یکودو، ماضی میں کیا ہے؟ کعودہ، یعنی اس کی ماضی مضموم العین اور مضارع مفتوح العین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کعودہ ماضی میں مفتوح العین مضموم العین ہے، کعودہ واو پہ ضمہ ہے کیونکہ وہ عین کلمہ ہے، تو ماضی مضموم العین اور مضارع مفتوح العین۔ آخر باب ہے فضلہ یفضلو، اس کی ماضی مکسور العین، عین کے اوپر کسرہ، اور مضارع مضموم العین ہے۔ یفضل میں دیکھیں ضاد پر ضمہ ہے کیونکہ وہ عین کلمہ ہے، تو باب فضلہ یفضل کی علامت یہ ہے کہ اس کا جو ماضی ہوتا ہے یہ مکسور العین ہوتا ہے، اور اس کا مضارع مضموم العین ہوتا ہے۔ اللہ ورسولہ اعلم،
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے آگے اسے شیئر کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ مشہور مقولہ ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ تو اگر آپ اس کے لنک کو شیئر کریں گے، عام کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔